اسپیکر صاحب یہ بجٹ جو ہے، اور جب بھی پچھلے کئی سالوں سے جو پاکستانی بجٹ ہے وہ اتنا کو سکویزڈ ہوتا ہے کہ حکومت کے تشریف لیے، رکھیں، سامنے آنریبل ممبر بول رہی ہیں، آپ بیٹھ جائیں پلیز. کہ گورنمنٹ کے لیے اس میں منوورنگ کے لیے کو بہتری کے لیے بہت کم چانس ہوتے ہیں. لیکن میں یہ کہوں گی کہ ان حالات میں بھی جبکہ پوری دنیا میں انفلیشن ہے، کرائسس ہے، حکومت نے ایک ایسا بجٹ دیا ہے کہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اس بجٹ پہ خوش ہیں. سپر ٹیکس ختم کیا گیا، کاروباری حضرات، چھوٹے تاجر، وہ سب خوش ہیں. میری گزارش ہے کہ جس طریقے سے بزنس کمیونٹی اپریشیٹ کر رہی ہے، آپ کا انڈسٹریلسٹ اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے، اسی طرح اس سے زیادہ توجہ ہمیں اپنے کسان پہ دینی چاہیے. اس وقت ان کو بھی چاہیے کہ آپ ان کو ان پٹ میں ریلیف دیں، آپ ان کے بجلی کے بلوں میں دیں، ان کے قرضوں میں دیں، معاملے پہ، بیانیے پہ دیں. پاکستان ایک ایگریگیرین کنٹری ہے. اگر وہ لوگ ریونیو دیتے ہیں، وہ ٹیکس دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد یہ آپ کو 3 وقت کی روٹی دیتے ہیں. جو حالات تھے اس ملک کے، جو کرائسس ہیں، میں کہتی ہوں کہ اگر ہم زراعت پیشہ نہ ہوتے یا پاکستان ایک زراعت پیشہ ملک نہ ہوتا تو آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ اس وقت کتنے فوڈ کرائسس ہوتے. بہت سارے انیشیٹو لے رہی ہے وفاقی گورنمنٹ بھی، صوبائی گورنمنٹس بھی لے رہی ہیں. لیکن میری گزارش ہے کہ اگر آپ نے مارکیٹ کو اوپن کرنا ہے تو پھر اوپن رکھیں، اور اگر کنٹرول کرنا ہے تو پھر ان کے ایک ایک دانے کی ان کو قیمت دیں. اس وقت پاکستان کے کسان کو ضرورت ہے کہ حکومت ان کو سپورٹ کرے. اس کے بعد میں اسپیکر صاحب، جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت مجھے لگ رہا ہے وہ ہماری آبادی ہے. وی آلویز ٹاک اباؤٹ ٹیررزم، وی ٹاک اباؤٹ اکنامک انفلیشن، بے روزگاری، لیکن میرے نزدیک جو آبادی ہے وہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو دن بدن ہماری ترقی کو کھا رہا ہے. خاندانی منصوبہ بندی کا جہاں نام آتا ہے تو ہمیں اس میں بہت سارے پروپیگنڈاز نظر آتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ ویسٹ کا ایجنڈا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں خاندانی منصوبہ بندی کی بات نہیں کرتی، میں اس ماں اور بچے کی بات کرتی ہوں جو ہر سال ہزاروں کی تعداد میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. وی آر دا فاسٹسٹ گروئنگ نیشن ان دا ورلڈ. جو چائلڈ موٹیلٹی ہے وہ مدر موٹیلٹی ہماری دنیا میں ہائیسٹ ہے. سو اس چیز پہ ہمیں کام کرنا ہوگا، ہمیں ان ماؤں کو بچانا ہے. ہم کون سی نسل پیدا کر رہے ہیں؟ جب انڈر نرشڈ مائیں انڈر نرشڈ بچے پیدا کریں گی تو وہ نہ صرف فزیکلی بلکہ مینٹلی وہ ایوریج سے بھی نیچے ہیں. میں شکریہ ادا کرتی ہوں حکومت کا کہ انہوں نے کانٹرسیپٹیوز پہ تمام ٹیکسز کو ختم کیا. پنجاب میں بہت کام ہو رہا ہے، صحت میں، باقی شعبوں میں بھی، اور مریم نواز صاحبہ کی قیادت میں جو کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز بھرتی ہوئے ہیں اور 100% یونیورسل کوریج ہوئی ہے، اس سے انشاءاللہ تعالی بہت بہتری آئے گی. اسپیکر صاحب، جتنا بھی کام پنجاب میں ہو رہا ہے یا کہیں ہو رہا ہے وہ کافی نہیں ہے. اگر ایک صوبہ پاکستان کا چاند پہ بھی پہنچ جائے گا نا، تو جب تک ساری اکائیاں مل کے آگے نہیں جائیں گی پاکستان کہیں نہیں جائے گا. 18ویں ترمیم ہم سب نے مل کے پاس کی، وہ بہت اچھا عمل تھا. لیکن میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گی کہ کچھ شعبے ہمارے ایسے ہیں جس میں پاپولیشن بھی ہے کہ جس کا کوئی نہ کوئی میکنزم، کوئی نہ کوئی چیز وفاق میں ہونی چاہیے تاکہ وہ تمام پاکستان کو ایک نظر سے دیکھے اور اس میں یونیفارمٹی لائے. اور اس کے لیے ہمیں ضرور مل کے بیٹھنا چاہیے. یہ بڑا ایک سینسٹیو ایشو ہے. اسپیکر صاحب، سب سے بڑا چیلنج جو اس وقت پاکستان فیس کر رہا ہے نا، وہ سائیوپس، جس کو ہم 5th جنریشن ہائیبرڈ وار کہہ رہے ہیں. پاکستان میں اس وقت فیشن بن گیا ہے کہ آپ ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے، آپ چینلز پہ بیٹھ کے، آپ ملک سے باہر بیٹھ کے وی لاگز کریں، اور آنے والی جو ہماری جو نسلیں ہیں یا ایک ایسا بیانیہ بنائیں کہ جس میں ہم ان کو یہ بتائیں کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ ملک دشمن ہیں. ابھی یہاں کشمیر کی بات ہوئی، آپ مجھے بتائیں کہ یہ کشمیر ادھر ہی تھا. جو کچھ بلوچستان میں، کشمیر میں، بنوں میں، کے پی میں
ہو رہا ہے یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. ہمیشہ سے دشمن مداخلت کرتا تھا، لیکن مارکہ حق کے بعد پچھلے سال 10 مئی 2025 کے بعد بھارت نے یہ سوچ لیا کہ ہم پاکستان کو جنگی میدان میں شکست نہیں دے سکتے، تو انہوں نے اپنے سارے وسائل ان جگہوں پہ لگا دیے. انہوں نے اس کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کے برین واش کیے اور ان کو بتایا کہ یہ آپ کے دشمن ہیں، اور بدقسمتی سے ہماری کچھ سیاسی جماعتیں بھی ان کے ساتھ لگ گئیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. یہ جو فیشن ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. اور کیا اس سے پہلے ماضی میں وزیر اعظم جیل نہیں گئے؟ کیا اس سے پہلے اس طرح کے اقدامات نہیں ہوئے؟ لیکن بدقسمتی سے جو اس وقت ہو رہا ہے ملک میں، انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ قابو پائیں گے، اور ہم اس پہ مل کے بیٹھیں اور ہم یہ سوچیں کہ ہمارا دشمن کون ہے، دوست کون ہے. مولانا صاحب نے ایک شعر پڑھا، میں بھی اس کا ایک مصرع آج اسی شعر کا پڑھوں گی کہ یہ تمام لوگ جو کچھ کر رہے ہیں نا، ان کو میں یہ کہوں گی کہ تمہیں گمان ہے کہ رستہ کٹ رہا ہے، مجھے یقین ہے کہ تم منزل کھو رہے ہو. پاکستان کی دشمنی میں اتنے، اپنے اقتدار کی دشمنی میں آپ اتنے چلے گئے ہیں کہ وہاں پاکستان کی دشمنی آ گئی ہے. آخر میں اسپیکر صاحب بات کرنا چاہوں گی، جو اس وقت پاکستان کا اور دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے پانی. ہماری پارلیمنٹ میں بھی روز اس کے لیے آوازیں اٹھتی ہیں، واٹر از لائف. آپ کو بھی اس کا اندازہ ہوگا کہ 1960 میں انڈس واٹر ٹریٹی ہوئی پاکستان اور انڈیا کے درمیان. ورلڈ بینک اس کا گارنٹر تھا، اور جنگیں بھی ہوئیں، مشکلات بھی آئے، ہمارے اختلافات اوپر نیچے بھی ہوئے، لیکن کبھی اس معاہدے کو کسی نے توڑنے کی کوشش نہیں کی. مودی سرکار نے، چونکہ وہ ایک ایکسٹریمسٹ اور ایک ہندوتوا سے بھرپور سرکار ہے، انہوں نے پچھلے سال اس معاہدے کو ون سائیڈڈ سسپینڈ کر دیا، جو کہ وہ نہیں کر سکتے تھے. کوئی بھی جو معاہدہ دو ملکوں کے درمیان ہوتا ہے اس کو کوئی بھی یک طرفہ ختم نہیں کر سکتا. ہم نے اس کے لیے قانونی چارہ جوئی بھی کریں گے، باقی بھی ہم جو ہم سے ہو سکا سفارتی سطح پہ کریں گے. کچھ باتیں میں پاکستان کے لوگوں کو ایسی بنانا چاہتی ہوں کہ جو میرے لیے بھی کنسرن ہے، کیونکہ میرا پورا حلقہ درجائے چناب پہ ہے. انہوں نے ایک ایسا پلان بنایا ہے، اور اس میں انہوں نے چناب کا جو پانی ہے وہ سلال، دلہستی، بگیار اور بہت سی جگہوں پہ اس کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بگیار میں ذخیرہ کرنے کے لیے وہ سلال میں ایک نچلی سطح پہ آؤٹ لیٹس بنا رہے ہیں، اور چناب کے اوپر اسپیکر صاحب ایک دریائے چندرا جو بالائی سطح پہ بہتا ہے، اس کے نیچے وہ 8.7 کلومیٹرز کی ایک ٹنل بنا رہے ہیں، سرنگ، جس سے وہ پانی سارا بیاس میں جمع کریں گے. اب اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ سارا جو آپ کا چناب کا پانی ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائے گا، اور 15 ملین ایکڑ فٹ پانی اس وقت آ رہا ہے پاکستان میں. وہ لاکھوں ایکڑ اراضی جب پانی نہیں آئے گا تو اس کی کیا حالت ہوگی. میں اس کے لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ تو وہ ہے جو وہ کر رہا ہے، ہم انشاءاللہ تعالی اس کی جنگ ہر سطح پہ لڑیں گے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر جب انہوں نے کہا نا ہم آپ کا پانی بند کریں گے، تو انہوں نے کہا ہم آپ کی سانس بند کر دیں گے. ہم اس کو کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پاکستان میں بھی قومی سطح پہ مضبوط اور خود کفیل واٹر ریزروائر بنانے ہیں. ہمیں اپنی سیاسی وابستگی اور صوبائی انٹرسٹ سے اوپر ہو کے پاکستان کے لیے ریزروائر بنانے ہیں. یہ آج کی ضرورت ہے، کیونکہ پانی ہوگا تو یکجہتی ہوگی، پانی ہوگا تو ہماری آنے والی نسلیں، یہ آپ کی فوڈ سیکیورٹی، آپ کی اکنامک ہر چیز اس سے کنسرن ہے. 2 منٹ بس اور اسپیکر صاحب. تو اس کے لیے دیامیر بھاشا، محمد ڈیم، وزیر آباد ڈیم، تربیلا، چناب کلاسک ڈیم اور میڈرانڈا، چنجوٹ، جہاں جہاں بھی اس کی ضرورت ہے ہمیں اس میں یہ ڈیم بنانے چاہیے. اور اپنا
خود کفیل ہونا چاہیے تاکہ ہمیں کسی قسم کے تھریٹ سے نہ ہو، اور اس میں یہ آئینی طور پہ بھی ہم مضبوط ہوں گے، غذائی تحفظ اور توانائی میں بھی مضبوط ہوں گے۔ اس ملک کے لیے جو ہماری آنے والی نسل کے لیے بہتر ہے ہمیں وہ کرنا ہوگا۔ اور ان اشعار کے ساتھ جو بہت ہر کسی کی فیورٹ ہے کہ میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں، محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں، میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں ایسے، خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں، بہار تجھ پہ نثار کر دوں۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ جی خورشید احمد جنیجو صاحب۔